آپ سوچیں بہرحال ایام فاطمیہ بھی آنے والے ہیں، باپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ماں بھی یقیناً ماں کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے سفارش کے لیے کہا تو خدا نے 3 دفعہ ماں کی طرف اشارہ کیا اور 1 دفعہ باپ کو کہا، لیکن بہرحال باپ وہ ہے کہ روایات میں اگر وہ دعا کرے تو آسمانوں کو دعا اس کی چیرتی بھی جاتی ہے۔ باپ جیسا بھی ہو ایک سائباں ہوتا ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے ایک سہارا ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہی ہو جائے۔ ظاہر ہے اس نے ایک زحمت کی ہوتی ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر انسان کو چلایا ہوتا ہے، کل جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڑھاپے میں بہرحال اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ اولاد نے کیا کردار ادا کیا۔ بعض اوقات والدین اولاد کے لیے امتحان بن جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو جو ہے وہ بیماری کے اندر ان کا خیال رکھنا، کہ جو بہرحال ابا 2 سال سے بیمار تھے اور جس طرح ان کی اولاد نے، ان کے بچوں نے، ان کے پوتوں نے، نواسوں نے، نواسیوں نے، ان کی بہوؤں نے جس طرح ان کی خدمت کی، قابل تحسین ہے، اور یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں ہے۔ میسم بہرحال نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا مریض تھے، واش روم لے کے جانا، ان کو طہارت کروانا، تو وہ کہتا ہے وہ بغیر کسی گلوز کے کرتا، تو اسے بولا، اس نے اپنے ابا سے بولا، تو اس نے بولا کہ بیٹا گلوز پہنو۔ کہا کہ جب ابا آپ چھوٹے تھے بابا تو کیا آپ کو ابا گلوز پہن کے طہارت کرواتے تھے؟ خوب یہ تربیت ہے عزیزان، یہ محبت ہے، اور یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ رہتا ہے۔ آپ یقین کریں عزیزان محترم، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں انسان کو احساس نہیں ہوتا، جب انسان ماں باپ چلے جاتے ہیں، جو بھی لوگ پریشان ہیں، روایات ہیں، شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو امام کہتے ہیں جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ان سے کہو تمہارے لیے دعا کریں۔ کہا دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، کہا ان کی قبر پہ جاؤ، ان کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کر کہا مجھے ان کی قبروں کا نہیں پتا، کہا زمین پر 2 لکیریں کھینچو اور ان سے متصل ہو جاؤ، یعنی ماں باپ۔ عزیزان محترم، وہ اس عالم کے اندر بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً ماں باپ کی قبروں پر جا کر بہرحال ان سے کہا کریں گے، بہرحال نیک کام کریں جو ان کو بھی فائدہ دے، ان سے سفارش کریں گے، یقیناً جو ہے وہ اہل بیت کے عشق میں، محبت میں جانے والے لوگ اس عالم میں بھی اہل بیت کی محفل میں موجود ہوں گے۔ ہم مشکل میں ہیں، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ حق پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ عزیزان محترم، لیکن باپ سب کے اپنی جگہ، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد عزیزان محترم، وقت آخر آیا، بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں باپ کے جنازوں پہ زینت ہوتی ہیں، کوئی نہیں روتا سوائے بیٹیوں کے باپ کے جنازوں پہ۔ بیوی بیٹھی ہوئی ہیں بابا کے سہارے، اور آخری وقت ہے رسول خدا کا، آپ مقاتل میں سنتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں حالت ٹھیک نہیں ہے ابھی، پھر بعد میں آئیے گا۔ کچھ دیر پھر گزرتی ہے، دق الباب ہوتا ہے، کہا کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ کہا میں نے کہا نا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں بیٹی جانتے ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے۔ باپ جب زندہ ہو عزیزان محترم تو ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے جانے کی دیر تھی، آپ کا سایہ سیدہ سے اٹھنے کی دیر تھی، اس امت نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا،
یہ امت دروازے کو جلاتی ہوئی اندر آ گئی۔ یہی تو وجہ ہے عزاداران محترم، جب دروازہ در و دیوار کے درمیان میں سیدہ آئی تو بی بی کا پہلا جملہ کیا تھا؟ یا اباتا، یا رسول اللہ، یعنی یہی کہ اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عزاداران محترم، رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، پہلو بھی شکستہ ہو گئے، ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔ یہ باپ کتنا ضروری ہے۔ آئے کوفہ چلے، ایک اور باپ بھی ہے، آخری رات بیٹی کے گھر میں سحر کر رہا ہے۔ بیٹی نے پانی بھی رکھا، نمک بھی کہتے ہیں، دودھ بھی رکھا۔ کیا کہا؟ بیٹی، کیا تم نے کبھی دیکھا تمہارے باپ نے دو چیزوں سے سحر کیا ہو؟ نکل نکل کر آسمان کی طرف مولا کائنات دیکھتے ہیں، گھر کی مرغابیاں بھی مولا کو روک رہی ہیں، لیکن مولا گھر سے نکلتے ہیں۔ عزاداران محترم، مقاتل آپ سنتے ہیں، مولا کو ضربت لگتی ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ کو کر نماز تکمیل کروا کر مولا کا سر بیٹے کے سرانے پر ہے۔ مولا امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مولا کائنات دونوں بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں، بیٹا رونے کی بات نہیں، گریے کی بات نہیں۔ اصحاب گریہ کر رہے ہیں، گریے کی بات نہیں۔ مولا کو لے کر جاتے، جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں وہیں کہتے ہیں اپنے اصحاب سے، آہستہ گریہ کرو، مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہیں تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ چلی جائے۔ بیٹیاں کتنی پیاری ہیں مولا کو۔ عزاداران محترم کہتے ہیں کمرے میں لٹایا، وہ علی جو سب کو دلاسے دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی زینب و کلثوم آئے علی سے برداشت نہ ہوا، علی بھی رونا شروع ہو گئے، زینب بھی رونا شروع ہو گئی۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو کوفہ آپ کا اپنا گھر ہے، 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھ میں رسیاں ہوں گی، گلوں میں سلاسل ہوں گے، آپ مولا کیسے برداشت کریں گے؟ عزاداران محترم، یہ ایک باپ بھی چلا گیا، ایک اور باپ ہے جو کربلا کے اندر ہے۔ خدا جانتا ہے عزاداران محترم، بیٹیوں والے ان بات کو پہچانتے۔ باپ کے جنازے پہ بیٹی نہ پہنچ پائے، خود ایک بڑا غم ہے، لیکن ایک باپ جب آخری وقت میں نکل رہا ہو اور بیٹی کو یہ یقین ہو جائے کہ باپ اب واپس نہیں آئے گا، تو کس طریقے سے وہ بیٹی اپنے بابا کے گلے میں لئی۔ عزاداران، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بیٹی کس طریقے سے باپ سے محبت کرتی ہے۔ مگر لا یوم کا باپ دلّہ، جیسے امام حسین نکلتے ہیں، حضرت سکینہ نے مولا کی سواری کو روک لیا، مولا اترے، گلے لگایا، نہ جانے کیا کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ عزاداران محترم، بابا آپ خود تصور کریں کہ باپ دشت کربلا پر اور تلوار اور پتھر اور تیزوں سے، اور بچی دور سے دیکھ رہی ہو، لیکن اس سے برداشت نہ ہوا بچی سے۔ بچی اپنے بابا کے بدن پہ آئی اپنے باپ کو بچانے کے لیے، مگر تماچوں تازیانوں نے بچی کو دور کر دیا۔ بچی خاموش ہے۔ عزاداران محترم، پورے رستے کوفہ اور شام بچی کی نگاہ اپنے بابا کے سر کے اوپر ہے، بچی خاموش ہے، لیکن جیسے ہی شام کا زندان آیا بچی خاموش نہ رہ پائی، بابا 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 کرتی رہی۔ اس ظالم نے باپ بھیج تو دیا، مگر کس حالت میں بھیجا کہ ایک تشت آیا، تشت سے جیسے ہی کپڑا ہٹا، بچی نے بڑے دنوں بعد اپنے بابا کو اتنے قریب دیکھا، لیکن خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے اتنے عرصے بعد جب بابا کو دیکھا، بابا کا سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے،
بابا آپ کے جانے کے بعد بالیاں چھن گئی بابا، انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان بہتی ہوئی آنکھوں کا، محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین میں جو بیٹھے ہیں پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز مرحوم ہمارے ابا کے درجات کو بلند فرما، عالم قبر کو ان کے لیے آسان فرما، عالم برزخ میں ان کے لیے نیک اعمال کو ہمیں بھیجنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو باقیت الصالحات قرار دے۔ پروردگار قیامت میں انہیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں خاص طور پر فلسطین میں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے ان کی حمایت فرما۔ پروردگار ان مظلوموں کے اس طاقت کو مزید طاقت عطا فرما، دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، امت مسلمہ کو اتحاد متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین میں جتنے بھی ہیں پروردگار ان تمام کے مرحومین کی روز قیامت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔